نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانات، اہل بیت دشمن تلانات، باواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات۔ ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقم فيه أبدا صلوات۔ صلوات سارے حضرات مل کے باواز بلند پڑھو۔ جڑے جوان پچھو بیٹھے ہو تو اگر مہربانی کرو یہ سامنے آو جو بہتر مول تے ویسی صلوات پڑھو باواز بلند سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق کائنات ساڑی اج دی اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ خالق کائنات بانی مجلس دی اس عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہ دے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دی سرزمین تے دنیا تے تشریف گھنا ہے۔ توجہ ہے سارے نے 53 سال یا تقریباً 50 سال پیغمبر مکہ دی سرزمین تے رہ گئے۔ 40 سال تک زندگی گزاری، لوگاں نال اٹھ دے رہے، باندھے رہے، نبی ہن لیکن نبوت دا اعلان کوئی نہ ہو۔ 40 سال بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ ان آکھاں پہلے اپنے آپ نو
صادق تے امین منوائے، بعد وچ اپنی نبوت دا اعلان کیتے۔ میں پتہ ہے صبح دے بیٹھے ہو، تھکے بیٹھے ہو، سو جی جناب دی توجہ ہوئے تو جڑا کچھ سناونا چاہنا۔ پہلے اپنے آپ کو صادق بھی منوائے تے امین بھی منوائے، بعد وچ اپنی نبوت دا اعلان کیتا۔ اعلان نبوت تو بعد 13 سال تک پیغمبر مکے دی سرزمین تے رہ گئے۔ اے پیغمبر اکرم دے 13 سال مکے دے کوئی سوکھے نہ ہن۔ میں یاد رہنا جتنا سارے علماء، خطبہ، باقی معصومین دے مسائب تے دکھ پڑھ دن، ساکوں آخری نبی دے مسائب بھی پڑھنے چاہیے۔ پیغمبر تے اتے انہا 13 سال ہے جو مسائب دے پہاڑ ترٹ پائے۔ یاد رکھو توڑا کوئی مشن ہوئے، کوئی مدرسہ بناؤ، امام بارگاہ بناؤ، تنظیم بناؤ، غیر مخالفت کریں تب برداشت تھی ویندے، جے اپنے مخالف بن ونجن تھوڑے جے بلے سو وقت ان کو برداشت کرنا سوکھا، غیر دی مخالفت دے برداشت تھی ویندی ہے نا، اپنے دی مخالفت برداشت۔ آپ اندازہ کرو پیغمبر اکرم آپ دا سب تو بڑا مخالف سکا چاچائن جن نام ابو لہب، سکا چاچائے تے پیغمبر اکرم دے کئی دشمن دا نام قرآن چ موجود نہیں۔ وہ جو کرے سو میری تمہیدی گفتگو، پیغمبر دے کئی دشمن دا نام قرآن چ موجود سوائے ابو لہب دے۔ تھوڑی آواز گھٹ کر دے۔ ایڈا پیغمبر دا دشمن ہا جو اللہ نے ان دی مذمت واسطے پوری قرآن دی سورت نازل کی تھی۔ سورت دا نام ہے سورت مسد یا سورت تبت، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اے پیغمبر دا سکا چاچا ہے، پیغمبر دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ پیغمبر جیرے گھر ونجن ہا دعوت تبلیغ واسطے اے پچھو پچھو ونجے ہا، پیغمبر دعوت دے کے باہر نکلنا اے گھر ونجے ہا تے انہاں کو گمراہ کرے ہا، تے پیغمبر دا مذاق اڑاوے ہا۔ اے بدبخت اتنا پیغمبر اکرم دا دشمن، اور ان دی بیوی جیویں آپ دشمن ہا، ان دی بیوی بھی پیغمبر اکرم دی دشمن ہے۔ آپ اندازہ کرو کتنی بڑی دشمن ہے، جتھا اللہ نے قرآن چ ابو لہب دی مذمت کیتی ہے، ان صورت چ ان دی بیوی دی مذمت کیتی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو جہنم کا ایندھن اٹھا کے پھرنے والی ہے۔ چلو میں انچا سمجھاواں، قرآن مجید اللہ نے 4 گھرانے اندر تعارف کرائے۔ کتنی گھر؟ تھوڑے بولے سو کتنے گھر؟ پہلا گھر وہ ہے جس گھر دا شوہر بھی خبیث ہے، بیوی بھی خبیثہ ہے تے اولاد بھی خبیث ہے۔ وہیو گھر ہے، شوہر دا نام ہے ابو لہب، آپ خبیث ہے، بیوی ام جمیل نام لکھے مفسرین نے، وہ بھی پیغمبر اکرم دی دشمن۔ 2 پتر ہیں انہاں دے گھر، عتبہ اور عتیبہ، وہ اتنے پیغمبر دے دشمنن، پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں، فرمایا میرا اللہ جانور دے گھر جانور پیدا ہوئے انہیں تے جانور مسلط کر جڑا ان کو کھا ونجے۔ وقت پیغمبر دی دعا قبول ہوئی، اے ابو لہب دا پتر خیمے ستا ہویا، شیر نے حملہ کیتا تے واصل جہنم تھی گیا۔ ہن شوہر بھی خبیث، بیوی بھی
خبیثہ تے اولاد بھی خبیث۔ دوجا گھر ایسا ہے جس کا شوہر طیب ہے بیوی خبیثہ ہے۔ سورہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ نے قرآن وچ نوح دی مثال دیتی ہے۔ نوح آپ طیب ہے تے بیوی خبیثہ ہے۔ قرآن وچ اللہ مذمت پیا کریں دے۔ کتنے گھر تھی گئے؟ سارے کو سمجھ آنی بھی ہے نا؟ 2 گھر۔ تیسرا گھر ایسا ہے شوہر ہے خبیث بیوی ہے طیبہ۔ شوہر دا نام ہے فرعون، بیوی ہے حضرت آسیہ۔ شوہر خبیث ہے، بیوی ایڈی طیبہ ہے۔ ایک لفظ آکھنا چاہنا، بھاویں جو فرعون جیسے خبیث دی بیوی ہے لیکن زمانے دے ولی اللہ دی ولایت دل چ رکھیں دی ہے۔ اللہ قرآن چ عظمت دے قصیدے پڑھ چھوڑے نا۔ حیدری کتنے گھر تھی گئے؟ پہلا گھر شوہر بھی خبیث، بیوی بھی خبیثہ تے اولاد بھی خبیث۔ شوہر ابو لہب، بیوی ام جمیل، اولاد عتبہ تے عتیبہ۔ دوجا گھر شوہر طیب ہے، شوہر دا نام ہے نوح، بیوی ہے نوح دی شوہر طیب، بیوی خبیثہ۔ تیجا گھر ہے شوہر خبیث ہے، شوہر دا نام ہے فرعون، بیوی طیبہ ہے نام ہے آسیہ۔ چوتھا گھر میرے دوستو ایسا اللہ نے قرآن وچ متعارف کرائے جس گھر دا شوہر بھی طیب، جس دی بیوی بھی طیبہ، جس دی اولاد بھی طیبات۔ این گھر دا تعارف چاہنے وہ سورہ رحمان پڑھ، اللہ فرمائے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، جڑا دو سمندر آپس وچ مل ویندن۔ تفسیر نمونے اس آیت دے ضمن وچ چھٹے امام فرمیندے دنیا والے اللہ پیادہ جنا پانی دے سمندر یہ سمندر مل دن، فرمیندے پانی دے سمندر نہیں، مولا کس چے دے سمندر ہیں؟ فرمیندے ایک عصمت دا سمندر ہے، ایک طہارت دا سمندر ہے۔ عصمت دا سمندر علی ہے، طہارت دا سمندر جناب زہرا۔ اللہ پیا فرمیندے جنا عصمت طہارت سمندر آپس مل ونجن، یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، کوئی حسن بن دائے کوئی حسین بن دائے۔ توجہ ہوگی جناب دی؟ یہ پیغمبر اکرم دا سب تو بڑا دشمن ہے ابو لہب، 13 سکا چاچا۔ 13 سال پیغمبر نے سوکھے نہیں گزارے مکے چ۔ پیغمبر کو پتھر مارے گئے، جسمانی تکلیفاں بھی دیتیاں گیاں تے روحانی تکلیفاں بھی۔ اللہ فرمائے میرے حبیب تو ہن ہجرت کر۔ آپ نے ہجرت فرمائی کیڑے پاس ہے؟ میں مدرسے دا مولوی ہیں جو کچھ پڑھاونے سننا ہونے، میرے نال بلیندے راسو تو پتہ لگ سی جو جاگ دے پہ ہو۔ کتھا ہجرت کی تھی؟ مدینے۔ اچھا میں نے ایک طرح سوال ہے، قبلہ صاحب تشریف فرما، مہربانی جناب مولانا عرفان صاحب اپنا ٹائم میں کو دیتے، اللہ تعالیٰ انہیں دی زبان مزید تاثیر عطا فرماوے۔ یہ پیغمبر نے ہجرت کیتی ہے، میں پہلے ایک لفظ ادا کیتے ہیں، آپ امین بھی ہن تے صادق بھی ہن۔ یار یہ کو تو ٹھیک کرو بھائی، تو میں سلوات پڑھو باواز بلند، یہ لیج میں نے تل لے جانے یہ کچھ سٹیٹ کرے تو یہ لوز تھے۔ یہ پیش تحتی سے پیغمبر کتنا ہجرت فرمائی ہے؟ اچھا جناب آپ نے ہجرت فرمائی ہے، آپ امین ہن یا نا؟ امین ہن نا؟ آپ کو امان کا بھی ہن یا کوئی نا؟ ہن نا؟ اچھا اگلا سوال، یہ
ہجرت کی ہے چٹے دین کو ہے رات کی تاریخی چاہیے ماشاءاللہ رات دی آپ امین ہن یا کوئی نہ کئی تاریخ ملتے تو آپ نے اعلان کیتا ہوئے مکے والے آؤ اپنے امان کا گھر میں لو ڈبیٹ بڑھنا یا نہیں بڑھ رہا ہاتھ بڑھنا ہے اعلان کرے نا جب بغیر امان کا ادا کیتے واپس میں دن کا رسالت سے حق فاند ہے یہ توجہ ہی پیغمبر نے ہجرت علی رات اپنے بستر تے علی کو سمائے اس واسطے علی کو سمائے جو علی نفس رسول ہے اللہ مولا علی کو سمایا آپ ٹر پہ مدینے دے باہر پہنچے ایک جگہ تے آپ نے آرام کیتا اون جگہ کو آرام واسطے انتخاب کیتا کچھ دیر تو بعد فرمایا چلیے مسلمانوں نے او جا بہت پسند آئی انہاں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے ہو اس سے جگہ تے مسجد نہ بناؤ چاہو فرمایا مسجد بناؤ اے مسجد بنی مدینہ دی سب تو پہلی مسجد یہ مسجد نام ہے مسجد قبا کیری مسجد یہ مدینہ دی سب تو پہلی مسجد ہے پیغمبر نے پھر شہر والے پاس رخ کیتا اور ہر وقت نہیں ہے ہر صحابی دی خواہش ہے اللہ دا نبی میرے گھارے چاہویں او صحابی آدھا میرے گھارے چاہو او آدھا میرے گھارے چاہو فرمیدن میں کہیں کو ناراض نہیں کرنا فرمیدن میں ڈاچی تے سوار تھی سا جینے گھر میری سواری روکوے سی وہ میرا میزبانوں سے بات خوش نصیب ہے ابو ایوب انصاری جینے گھر پیغمبر دی سواری ون کے روکے اچھا بات اتھا پیغمبر نے دوجی مسجد بناون دا حکم دیتا اس مسجد نام ہے مسجد نبوی پہلی مسجد نام کیا مسجد قباء یہ مسجد کے لیے مسجد پھر اللہ دے حبیب نے یہ مسجد کو اپنی اسلامی سلطنت دا ہیڈ کوارٹر بنایا ذرا میری گل ذرا توجہ نال سن سو فیصلے تھی میں نہ تا کتھا مسجد اعلان کرنا ہوئے آتا مسجد یعنی میٹنگاں ہوئے نہ تا بھی اللہ دے حبیب نے مسجد کو ہیڈ کوارٹر بنائے آج سارے حکمران دعویٰ کریں دن ریاست مدینہ بدبختہ تے کو کیا پتا ریاست مدینہ کیا ہوندی ہے ریاست مدینہ دی پہلی شرط ہے تیرا ہیڈ کوارٹر مسجد ہوئے تیرا ہیڈ کوارٹر کتا ہوئے مسجد جو ہے اچھا حکمرانے کو چھوڑ دو تو ساں حکمرانے دی گل نہ کریں دے آؤ تو سا تے میں اپنی جاتے سوچوں کیا سادہ ہیڈ کوارٹر بھی مسجد ہے یا نہیں ہے اچھا نہ اسا ہے تو سی اسا بھی بنائے یا کوئی نہیں بنایا ہے چلے اگر میرے بھائی پیادن بھی ہے میرا ماشاءاللہ وقت اے علاقہ بڑا زبردست ہے میرا ایک سوال ہے توارے ہوتے اے دو بھرا مومن لڑ پومن فیصلہ تھانے تے ہوندے یا مسجد ہے توجہ ہے میرے پاس ہے اے چوکی تے بھج دے ہو یا مسجد خطیب کول پتہ نہیں میں جنہی گل آخری آخ چکا میں کیا ایسا ہوندہ ہے اس علاقے دے مومنین میں باقیاں دی گل نہیں پیا کریں دا مومن آپا سے لڑ پوین بھیرا لڑ پوین رشتہ دار لڑ پوین دو گروپ آپا سے لڑ پوین ایک دوجے نو آکھن یار انچا کریں دے لگے وین دے مسجد جیڑا مسجد خطیب فیصلہ چا کرے ایسا ہوندہ یا نہیں ہوندہ کیا سادہ ہیڈ کوارٹر مسجد ہے یا نہیں کیا سادہ ہیڈ کوارٹر مسجد نہ ہوئے تو جیڑا مسجد خطیب توارے 500 دا محتاج ہو سی وہ توارے فیصلے کیا کرے سی
تو پیش نماز دے پیر بھی چمنا ان دے پیران دی مٹی اکھیں دا سرما بڑا وقت بھی تو ان دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ساکو اپنی نماز دی خبر نہیں جنا 5 بندے دی نماز دی ذمہ داری بندہ چاہے یہ سوکھا نہیں بندے کو اپنے عیب نظر ہی نہیں آندے خطیب بیچارہ تھوڑے جا مستحب چا چھوڑے میرے دوستو اللہ دے نبی نے مسجد کو ہیڈ کوارٹر بنائے ساکو پیغام لیتے نے توڑے فیصلے بھی مسجد چومیں میں گل نہیں کرے نا یہ اصل تقسیم کیتی ہے نا اے فلاں گروپ پہ اے علماء گروپ پہ میں علماء گروپ تو سوال کرے نا کیا توڑے جھگڑے بھی علماء کریں دیں یا تھانے چون دیں نا یہ ذرا ونجو نا پتہ کرو ہاں تھانے دے کچھیری ہیں کتنے مقدمات مومنین دے آپس ایک دوجہ دوتے ہیں چلو صلوات پڑھو بآواز بلند صلی اللہ علیہ محمد کتنی مسجدہ بن گئی مدینہ دو پہلی مسجد نام مسجد قبا دوجی مسجد نبوی پھر ایک منظر وہ بھی بیان کر چھوڑا مومن دا دل خوش ہو ویندے اے اللہ دے نبی نے مسجد نو مرکز بنایا مدینہ دے لوگوں دے دلیں چو بغض منافقت کٹ تے ایمان دا نور بھر چھوڑا اجا دل اچ کچھ بغض موجود ہیں اللہ سورہ حجرات نازل فرمائی اللہ فرمائے میرے حبیب مسلمانوں کو مسجد نبی اکٹھا کرتے بھیرا بھیرا بنا چھوڑ اللہ دے نبی نے اعلان کیتا مسلمان کٹھے تھی گئے اللہ دے نبی فرمائے ایک دوجہ دے بھیرا بھیرا بن ونجو میں ایک کتاب دا نام ہر مجلس سے ضرور گھندہ ہونا نام ہے سیرت امیر المومنین لکھن والے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم آل اللہ و مقام انہاں بڑا ایک قیمتی جملہ لکھے تمہاری خدمت پیش کرنا چاہنا انہاں فرمائے اللہ دے نبی نے انہیں کو بھیرا بھیرا بنائے مزاج دیکھ کے پتہ نہیں کتنے بندے سمجھو مزاج دیکھ دے تے بھیرا بڑھیں دے چونکہ ہر بندے کو اپنے مزاج دے بندے ہر جاتے ہیں مل ویندے نا کوئی جہاز ونجے ملتان اے نشئی ان کو اپنے مزاج دا مل ویسی کوئی نمازی ونجے ان کو اپنے مزاج دا اللہ دا نبی مزاج دے دے بھیرا بڑھیں دے سارے بھیرا بن کے مسجد کونے نکلے علی بچ گئے اصحاب مانی خیز نظران ریٹھا علی علیہ پاسے آخرہ چاہتے ہیں یا علی اللہ دے نبی ساکو بھیرا بنا چھوڑے تے کو تا کہیں نہ بھیرا نہیں بنایا اللہ دے حبیب نے انہوں کو ریٹھا ہوا تھا علی علیہ پاسے فرمائے علی اٹھی کھڑا علی اٹھی کھڑے فرمائے میرے قریب علی ٹور پہ رسالت نے اٹھی کے امامت استقبال کیتا ہے علی کو ہاں نالا ہے قبلہ بین آئین علی دی پیشانی چمی ہے علی دی پیشانی چم کے فرمیدن یا علی گھبرے نہ کیوں ہیں تے محسوس نہیں کیتا میں مزاج دیکھ کے بھیرا بڑھائیں آئے یا علی فرمیدن یا علی گھبرانا بھری کائنات تیرا مزاج میں محمد سوا کہیں نہ ملدہ جو نہیں یا علی آپس سے بھیرا بھیرا ہے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ تو میرا دنیا چی بھیرا ہے آخرت چی بھیرا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ محمد تو جو ہے اچھا کتنی مسجدیں بن گئی ہیں پہلی مسجد کوادو جی مسجد نبی اور ذرا ذہن اے رکھو علاقہ شہر دے سنٹر چے مسجد نبوی او جتو شہر شروع تھی نہ پینا اتھا ہے مسجد قبا جیڑے وہ سامنے دور محلے دے بندے ہیں نا انہاں کے اسا مسجد نہ بنوں چاہ اور ذرا گل غور نہ سن سو انہاں مسجد بنائی بعض کتابیں چے روایات چے پہلے مسجد بنائی بعد پیغمبر کو لائے بعض چے یہ ہے کہ پہلے پیغمبر کو لائے پر انہیں مسجد بنائی اچھا مسجد بناون دا ذرا عنوان دیکھنا انہیں کہ یا رسول اللہ صاحب بنائی مسجد وجہ یہ ہے جو یہ بڑھڑے بننے واسے مسجد آمنا سوکھا نہیں بارش تھی پوے تو ویسے ہی اوکھا ہوئے ہیں جی بیمار بندے بھی مسجد نبوی نہیں آ سکتے
مسجد قباء بھی دور ہے تے مسجد نبوی بھی یا رسول اللہ اسا اتھی مسجد چ بڑھائی ہے. پیغمبر فرمائے ٹھیک کیتے ہوئے ماشاءاللہ. انہاں کہ چلو ٹھیک ہے تسا راضی ہو اور مہربانی فرماؤ ساری مسجد تشریف گھنو تھوڑے قدم ہوسن ساری حوصلہ افزائی تھی ویسی سارے واسطے خوشی دا مقام ہے تھوڑے جی ہستی مسجد دا افتتاح فرماؤ. ساری خواہش ہوندی ہے نا مسجد امام بارگاہ بناؤ کوئی وڈا عالم دین آوے سید بزرگوار آوے. آپ اندازہ کرو جس دا افتتاح کرن والے سید الانبیاء ہوئن. پیغمبر فرمایا بھی میں وینا پیا جنگ تبوک تے یار یہ کو ٹھیک کرتے یار پتہ نہیں صلوات پڑھو بآواز بلند کہتے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک توجہ ہے میرے پاس ہے. پیغمبر فرمایا میں وینا پیا جنگ تبوک تے واپسی تے لفظ سننا اگر اللہ دی مرضی شامل حال ہوئی تا تمہاری مسجد میں ہو سا ٹھیک ہے. پیغمبر چلے گئے کچھ عرصہ لگا واپس ہے چونکہ تبوک دور جگہ ہے کافی ٹائم لگا واپس ہے. یہ جڑے بانی ہوندے نا ہوندے بڑے تیز ہیں یہ متولی تے بانی بڑے تیز ہوندے نے. اجاں پیغمبر مدینے چ داخل نہیں تھے انہیں کو پتہ لگ گئے جو حضور تشریف دیا تھا رستے چ مل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام یا رسول اللہ آؤ ساری مسجد تسا فرمایا جو جنگ تبوک تو واپسی تے تمہاری مسجد میں یا رسول اللہ آؤ ماشاءاللہ نماز شروع ہے اذان ہوندی پئی ہے بال قرآن پڑھ دے بن توجہ ہے رونق بڑی بن گئی ہے ہن ساری خواہش ہے تسا ساری مسجد چاہو تواڈے قدم آویں ساری مسجد دی عظمت چ اضافہ ہو ونجے مہربانی فرماؤ. ہن پیغمبر نے 2 قدم چاہے جو ونجا ہوں مسجد چ نماز پڑھا انہوں پیغمبر نے قدم چاہن انہوں اللہ نے جبرائیل کو بھیجے. سورہ توبہ دی آیت نمبر 107 108 نازل تھی لا تقم فیہ ابدا خبردار میرا حبیبی مسجد جا اپنے پیر بھی نہ رکھی. لا تقم فیہ ابدا ترجمہ مفسرین کی دیکھ خبردار میرا حبیبی مسجد تے نماز نہیں خبردار اندے نیڑے بھی نہ ونجے. لا تقم فیہ ابدا کبھی بھی اس مسجد میں نماز نہ. پیغمبر رک گئے پیغمبر نے فرما دیتا بھی اللہ دا آرڈر ہے واپس چلے جاؤ. بندے واپس گئے اور اگلا منظر سمجھنا پیغمبر کے بھی نہیں مجھنا اپنے اصحاب کو نال کیتا 2 قدم ٹرے فرمایا توارے چون نیڑے کہیں دا گھر ہے جن دے گھر سکا پالن ہوئے. سکا بالن تو سمجھتے ہو نا ایک بندے کہ جی یا رسول اللہ میرا گھر ہے نیڑے تو بالن سکا پیا ڈھیر سارا پھر میں ون ذرا بالن چاون نا وہ گھر گیا ہوں چنگی بڑی گنڈڑی تیار کیتی رسی نال بدی سر تے رکھ کے آ گیا رکھ لے تو یا رسول اللہ وہ سمجھے پیغمبر گھر واسطے چاہیے چنگی بلی گٹھڑی. پیغمبر فرمائے کرو 4-5 بندے عورتیں ہو نا ایک گٹھڑی چاہو ون کے مسجد نو اگ لا دیو. میں بھولیا نہیں فرمایا جاؤ این مسجد نو اگ بھا لا لیو مسجد نو. یا رسول اللہ مسجد ہے فرمائے میں کون ہوں. یا رسول اللہ مسجد ہے فرمائے میں کون ہوں. یا رسول اللہ مسجد کو بھا لاؤں مسجد نو اذان ہوندی ہے نماز ہوندی ہے قرآن پڑھے ویندے فرمائے میں کون ہوں. اسی طرح دا منظر بنیا ہے جنگ صفین جدہ امیر شام دے فوجہ نے قرآن نیزیں تے بلند کیتے مولا علی دے فوجہ نے تلوارہ نیام میں چپائیاں واپس آگئے. مولا علی فرمایا کیوں واپس آگئے ہو. انہاں کہ یا علی انہاں قرآن بلند کیتے فرمائے ونجو جنگ کرو. انہاں کہ یا علی سامنے قرآن ہے فرمائے میں کون ہوں. آیا آیا یا علی سامنے قرآن ہے فرمائے بدبختو تو سا سنیاتا نہیں او قرآن سامنے تے میں علی قرآن ناتے کا. ایمیں منظر بنے انہاں کہ یا رسول اللہ مسجد نو بھالا دی مسجد نو فرمائے میں کون ہوں. فرمائے جاؤ فرمائے وہ مسجد نہیں جس پہ محمد راضی نہ ہو.
انہاں بالن چاہیا ونج کے جیندی جاگتی مسجد نو اگلا دیتی میں بھولیا نہیں قرآن پڑھے مسجد نو اگ لگی پرانے زمانے دیا وہ چھتاں ہوندیاں چھڑی دیاں لکڑی دیاں چھت تھوڑی دیر اگ لگی چھت ڈھیپ پی واپس آ گئے یا رسول اللہ سے آگ لا چھوڑے پیغمبر دیکھ رہے ہیں فرمائے ان کرو نا 4-5 بندے کٹھے ہو نا انہیں دیواراں کھڑی ہیں دیواراں نو ڈھا چھوڑو یہ دیواراں بھی سامنے کھڑی ہیں نظر بندے گئے انہیں دیواراں ڈھا چھوڑے واپس آ گئے یا رسول اللہ دیواراں بھی ڈھہ گئی ہیں پیغمبر فرمائے ان کرو نا ہون ونجو مدینے چ اعلان کرو آئندہ جس بندے گھر دا کچرا سٹنا ہوئے گند سٹنا ہوئے یہ مسجد سٹو توجہ ہے فرمایا گھر دا کچرا گند سٹنا ہوئے تو یہ مسجد سٹو ان کو روڑی بنا رہے ہو اس زمانے تو گھن کے آج تک یہ مسجد روڑی ہے ایک گندگی دا ڈھیر ہے آؤ وجہ ہے میری گفتگو ختم وجہ ہے کیا وجہ ہے جو اللہ دے نبی نے مسجد کو بحال آ رہی ہے یہ آیت نمبر 107 سورہ توبہ جیڑی وجہ اللہ دے سیم نے 4 لفظ عربی دے قرآن دی آیت ہے میں انہوں سادہ ترجمہ کریں نا یہ تو علی اجازت ہوئے تو ایک صلوات پڑھو گا آواز بلند تو آرے واسطے تے میرے واسطے بڑا پیغام ہے فرمایا والذین اتخذوا مسجدہ این تو بعد 4 لفظ ہیں میرا حبیب انہا مسجد تا بنائیے میری عبادت واسطے کیوں بنائی نے زرارا پہلا لفظ انہا مسجد بنائیے دوجے مومنہ نو تکلیف دے ون واسطے تاکہ ان دا دل جلے ان کو تکلیف پہنچے ان کو دکھ پہنچے پہلا لفظ پہلے لفظ دی وجہ تو این مسجد نام بن گئے مسجد زرار مسجد زرار پہلا لفظ دوسرا بہت اہم ہے قرآن ہے سورہ توبہ ہے آیت نمبر 107 ہے فرمایا وَقُفْرًا میں کیا ترجمہ کراں قرآن مجید دی آیت ہے فرمایا انہا مسجد بنائیے ہے مسجد عنوان تے ٹائٹل مسجد ہے لیکن کفر دی تقویت واسطے مسجد بنائی نے ای مسجد جو کفر دا پیغام مل سی 2 لفظ تیسرا لفظ توجہ کرے سو وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بہت مہم ہے فرمائے انہا مسجد بنائی ہے مقصد ہے مومنان دے درمیان اختلاف پامنا مومنوں کو آپس سے لڑاونا مومنوں دے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چوتھا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عجیب ہے وقت ہونا انہیں تفصیل بیان کرا فرمایا ہے مسجد نام مسجد ہے یہ مورچہ ہے اللہ اور اللہ دے رسول دے دشمن دا اللہ زرارن دوسرے نو تکلیف دے من واسطے کفر دی تقویت واسطے کیا مطلب کیسے کفر دی تقویت ہے مسجد ہے خانہ خدا ہے اللہ دا گھر مسجد ہے کیا ہونے جو بھی کفر دا پیغام یاد رکھے مسجد ہوئے بھامے امام بارگاہ جس مسجد جشن ہوئے مجلس ہوئے تے ہونے وچ قرآنی آیات دا انکار ہوئے وہ مسجد مسجد زرار ہے وہ بھامے لئیے چوئے تو بھامے چکوال ہوئے تو بھامے لاہور ہوئے جتھا نماز دا انکار ہوئے تفریقاً بین المومنین دا مطلب ہے میں اندھی کیا وضاحت کرا بندے آدھے نہیں تے سارے مولی صاحب دی عزت نہیں کی تھی اسا اپنی مسجد چا بڑے نوں ایک صلوات پڑھو با آواز بلند سارے آزاد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ ایک اور صلوات پڑھو با آواز بلند سارے آزاد تفریقاً بین المومنین مومنین دے درمیان تفرقہ پاون واسطے علماء کرام دی موجودگی ہے جو بڑی ذمہ داری نال پیادا اگلا میرا لفظ سنائے تے سمجھائے یاد رکھنا زرار صرف مسجد نہیں ہوندی توجہ کرو زرار صرف مسجد
زرار امام بارگاہ بھی ہو سکتا ہے، زرار دینیات سنٹر بھی ہو سکتا ہے، زرار مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، زرار ذاکر بھی ہو سکتا ہے، زرار مفتی بھی ہو سکتا ہے، زرار خطیب بھی ہو سکتا ہے، زرار سوزی والا بھی ہو سکتا ہے، زرار امامے والا بھی ہو سکتا ہے۔ جیڑا خطیب مجلس پڑھ کے ٹر ونجے جیب اپنی بھر کے چلا جاوے، انہیں ونجن تو بعد مومنے دے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاوے، یہ خطیب تا خطیب زرار ہے۔ یہ حال ہے۔ کتنے زرار ہیں؟ علامہ شیخ محسن نجفی مدذل العالی اس آیت دے ضمن ایک جملہ لکھے، رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، بندہ گھبرا ہوئے ہیں، اور حقیقت ہے وہ لکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں معتد بے مساجد، یعنی بہت ساری مساجد انہوں دی بنیاد تفریق تے ہے۔ تفریق تے بنیاد دا مطلب ہے وہ مسجد زرار ہے۔ مسجد بھی زرار ہو سکتے ہیں تو امام بارگاہ بھی زرار، جیڑا تفریق تا پیس بن جاوے تے سالہ بندہ نہیں پڑھایا، اسا اپنا امام بارگاہ چا پڑھیں دے ہیں، جیڑا دے اسا اپنا پڑھیں دے ہیں، یہ تا تفریق ہے۔ اوکھی غلط نہیں کر بیٹھا، جیس دی بنیاد تفریق تے ہوئے۔ آخری جملہ، اور میں صاحب کتاب دا حوالہ دے کے یاد رکھو، دین جنہ تو اساں گننا ہے انہاں دا نیک ہونا بھی ضروری ہے، انہاں دے عقائد دا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے دو لفظ سمجھو، میں دوبارہ دو رہے نا، چھوٹا جا 2 منٹ دا واقعہ۔ نیک ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کو دین دسنا ہے تے ان دا اعتقاد اور عقیدہ بھی ٹھیک ہونا۔ یہ صاحب سعادت و درین قبلہ نجفی صاحب نے سعادت و درین واقعہ لکھے، 2 منٹ دے تو کو سنا فرمایا، حمص شہر، یہ شام دا شہر ہے، نام کیا ہے؟ حمص شہر ایک تاجر آیا مسلمان، شہر داخل تھے تے اچانک انہیں کرنا تے اذان دی آواز آئی ہے۔ پر توجہ لال سن سو، اذان بڑی سریلی ہے، کوئی بڑی پیاری سوری بندے دی جڑا اذان پہ رہندا، جتھا سونی اتھیں رک گیا جو اذان سونا، ایڈی سونی اذان، اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ 4 دفعہ۔ ان تو بعد بڑے خوبصورت انداز جو آکے اشہد اللہ الہ الا اللہ، بڑی پیاری آواز۔ جنہا اگلے لفظ سنے سنا تھوڑا جا حیران تھے، اگو کیا پڑھ دیں اذان چساں؟ بولو چاہ اشہد ان محمد او پہ پڑھ دا ان اہل الحمص یشہدون ان محمد رسول اللہ۔ کوئی لفظ فرق محسوس تھا یا نہیں تھیا؟ ان اہل الحمص یشہدون ان محمد رسول اللہ، کیا مطلب؟ اذان پہ دینا حمص شہر والے آدن جو محمد اللہ دا رسول ہے، میں نہیں پیادا، حمص شہر والے لوگ آدن جو محمد اللہ کے۔ بڑا حیران تھے، اب ایک نوی اذان ہے، اذان مگی، شہر دے جج قاضی کے نے پہنچ گیا، وہاں کہ جناب میں مقدمہ پیش کرنے، وہاں کہ خیر تے، وہاں کہ خیر کوئی نہیں، وہاں کہ سارے علاقے بھی اذانہ ہون دیئے، اتھا اذان ہے کوئی میں تبدیلی سنی، وہاں کہ کیا تبدیلی؟ وہاں کہ وہ بندہ پڑھتا پیا ان اہل الحمص یشہدون ان محمد رسول اللہ، سارے پاس تا اذان ہون دیئے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے نوی اذان کیوں؟ وہ جڑی جج نے قاضی صاحب نے وجہ دسی ہے نا، وہاں کے مسئلہ اے ہا جڑا سارا پکا مؤذن ہے نا، مؤذن وہ گئے چھٹی تے، انہیں کوئی فوت کی تھی گئے، کوئی چھٹی تے گئے تے ہا وڈا سریلا، پورے حمص شہر چسا کو سریلا مسلمان نہیں لدا، ایک یہودی مل پہ، ہوئے 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 جنہی آواز سونی اسا اے فیصلہ کیتے اذان بے شک دے وے یہودی آواز سونی ہوئے، چونکہ او یہودی ہے، او پیغمبر کو رسول منیندے نہیں، ہی واسطے پیادے حمص سالے گواہی دیندے جو محمد اللہ رضا رسول ہے، میں نہیں۔ میرے دوستو جڑی حمص شہر دی صورتحال ہی آج سارے ممبر تے ہوا صورتحال ہے،
بندے آدھن جی میں تے ذکر آل محمد سننا ہے، میں کو کیا پتا کوئی پڑھن والا دا کردار کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ نہیں میرا دوست، جہن تے کو دین دیونے ان دا نیک ہونا بھی ضروری ہے، ان دے عقیدے دا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ ان دین دی قدر کا جن دین تے علی دیاں دھیاں دا وڈا خرچہ تھے۔ چونکہ ٹائم کافی ہو گئے تو 3 بزرگان میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں، صرف 2 لفظ پڑھ ساں۔ دین کو مذاق نہ بڑھا، جہلن دے ہاتھ چڑھ کے سارا دین، کوئی پوچھن والا نہیں ہے، کوئی آ کے جتنا شرک بیان کرے کوئی روکن والا نہیں، کوئی جتنی توہین خدا کرے کوئی روکن والا نہیں، کوئی جتنی توہین آئمہ توہین انبیاء کرے روکن والا کوئی نہیں، کوئی آ کے قرآن دی آیات دا انکار کرے روکن والا کوئی نہیں۔ آج کتنا کھلم کھلا شرک پہ بکدے پہن لوگ ساڑھے ممبر تھے، اے شیعہ دا ممبر ہے، نصیری دا ممبر نہیں۔ تیری تے میری ذمہ داری ہے، تے کو کیا پتہ ہے دین تے خرچہ کتنا تھے علی دیاں دھیاں دا۔ اے ربیع الثانی دا مہینہ مقویسی تے جمادی الاول تے جمادی الثانی دا مہینہ، کدیں سوچتے صحیح آل محمد دے گھرانے نے دین دی حفاظت دی خاطر خرچہ کیا کیتے؟ سارے واسطے میں دین سا کو ہاتھ مفت مل گئے، کوئی قدر نہیں۔ دین دی قدر کر، ان دین ہوتے علی دیاں دھیاں نے جتھاں سر دی ضرورت پئی ہے سر دی، اتنا چادر دی ضرورت پئی ہے چادرہ نے ایک نانے تا دین بچائے رہے۔ میں صرف ایک لفظ پڑھنا چاہنا، اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے۔ کربلا امام حسین دے اتے وڈے دکھ آئے، مصائب تے پہاڑ ٹوٹ پے، کسے مقام تے امام نے غریبی دا اعلان نہیں کیتا، لیکن ایک اینجی مصیبت آئیے اتھا امام نے غربت دا اعلان کیتا ہے۔ بڑے بڑے مصائب تے پہاڑ نہیں آکھیا جو میں غریب ہاں، اکبر دی لاش تے آمنا کوئی سوکھا، لیکن امام نے نہیں فرمایا جو میں غریب ہاں۔ غازی دی لاش تے آمنا سوکھا نہ ہا، غریب رو رو کے کھڑا دا غازی میرے مان مک گئے۔ اللہ اکبر۔ اصغر ہتھاں تے تڑپے، میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے، پوچھ حسین دے جگر تو جے اصغر کو ہتھاں تے تڑپ دا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے غربت دا اعلان نہیں کیتا، کدن اعلان کیتے جدہ بھتریجے دی لاش چاہ کے خیمے والے پاسے ہیں۔ قبلہ صاحب پڑھ دے ہوندے ہیں جدہ پہلے کہیں شہید دی لاش ہیں دے ان دی ماں کو سڑے دے ہیں، اصغر دی لاش ہے فرمیندن اصغر دی ماں نو سدو، اکبر دی لاش ہے فرمیندن اکبر دی ماں نو سدو، جنا قاسم دی لاش ہے یہ نہیں فرمیندے جو قاسم دی ماں نو سدو۔ رو کے دن اممہ فضا میرے درد وڈاون علی بھین زینب کو سنا۔ آؤ دعا واسے ہاتھ بلند کرو، ختم ہوگی میری مجلس، ایک لفظ پڑھنے میں نے اللہ جڑے سوالی بیٹھن، جڑے بیمار بیٹھن، بے اولاد بیٹھن، تیری بارگاہ ہاتھ پھیلائی بیٹھے ہیں، کدہ غربت دا اعلان کیتے جنہ بھتریجے دی لاش چاہیے خیمے چ گھینا ہے، جنہ بی بی نے وین کر کے دینا وقت بھتریجے دی لاش چاہیے اون جاتے گھینا ہے جتھا اکبر دی لاش ہے۔ ایک پاسے رکھی اس اکبر دی لاش، بے پاسے رکھی اس قاسم دی لاش، نوے لاشاں دے آدھج بہ کے سکینہ دا مظلوم بابا، ایک ہاتھ رکھے اس اکبر دی لاش تے، ایک ہاتھ رکھے اس قاسم دی لاش تے، آسمان تو دیکھا دے واہ غربتا، میرا اللہ میں ڈاڈا غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہی ہے نہ میرا قاسم ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین یمنون۔